سلسلہ منقطع ہوا تھا، ٹوٹا تھا حدیث کی کلاس کا، تو وہ ہمارا انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث دونوں کے علوم کو ہم پڑھیں گے، انجوائے کریں گے اور انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے قرآن کلاس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس سے 11واں پارہ ہے، 81 آیت ہے. فلما، تو جب القوا، انہوں نے ڈالا، کالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، ماں جو تم لائے ہو تم بھی ساتھ اس کے، السحر جادو ہے، یعنی جو تم نے ڈالا ہے، جو کچھ تم اس میں کر رہے ہو وہ جادو ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سیبطلہ، ان قریب باطل کرے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یصلح، اصلاح کرتا ہے، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کو. یعنی اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی، کوئی اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی جو فساد کرنے والے عمل ہوتے ہیں. وَيُحِقُّ، اور وہ حق کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، الحق، حق کو، یعنی حق ہو کر سامنے آ ہی جاتا ہے، چاہے وہ دیر سے ہی کیوں نہ ہے. بِکلماتہ، ہی ساتھ اپنے کلمات کے. وَلَو، اور اگرچہ کراہیت محسوس ہو یا ناپسند کریں المجرمون، مجرم. فما، تو نہیں، آمنا، ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ، مگر ذریۃ، کچھ لوگ یا کچھ جیسے ذریت کہتے ہیں، ویسے تو اولاد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، من قومی، اس کی قوم میں سے، یعنی قوم کی بھی جو آف سپرنگس ہیں وہ، علی خوفن، خوف پر، من فرعون کی، و ملائہم، اور اس کے سرداروں کی. یعنی کہ پیغمبر کی دعوت کو جو ہے وہ کم لوگوں نے قبول کیا، اور وہ ذریت یعنی کہ ان کی آف سپرنگس، یعنی کہ ان کی اولادوں میں سے، یعنی اولاد کیا ہوں گی پھر، نوجوان، ظاہر بالکل چھوٹے بچوں کو تو کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں عموماً پیغمبر کی جو دعوتیں ہوتی ہیں نا، عام طور پہ نوجوان ہی اولین دستے کے طور پہ قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نہ تو ڈرتے ہیں. دیکھیں، آپ دیکھیں باقی قوم تو ڈر گئی تھی نا، علی خوف من فرعون وملائہم، مگر جو نوجوان ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے نہ تو خوف ہوتا ہے، نہ وہ مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، نہ وہ ان مسائل کو سمجھتے ہیں، نہ وہ ایسی چیزوں سے وہ جو ہے نا، ہاں بسم اللہ، ہاں یہی ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے کیا ہوتے ہیں، وہ کیونکہ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتے. لیکن نوجوان جو ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی لائف سٹائل ابھی بنا ہی نہیں ہوتا، ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ان کو جیسے چاہے چلا دو، ہے نا. اور وہ حکمتوں کے بھی شکار نہیں ہوتے. یعنی کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی نا، یعنی بڑے جو ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے نہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ. انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ دنیا دار بن چکے ہیں. مگر نوجوانوں نے دنیا دیکھی نہیں ہوتی، نوجوان خوش خون ہوتا ہے اور جوش مار رہا ہوتا ہے، تو ان کو جیسے چاہے چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ادھر بھی آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کا ذریت مین کہ ان کے جو نوجوان طبقہ ہے. وَإِنَّ، اور بے شک فرعون لَعَالٍ، البتہ متکبر تھا. اللہ سے نا، یہ عین لام، ٹھیک ہے، اور یا، تو یعنی کہ وہ اپنے آپ کو متکبر سمجھتا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. فی الارض، زمین میں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، البتہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. وقالا، اور کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم، اگر ہو تم، تم ایمان لانے والے، باللہ، اللہ پر، فعلیہ، تو اسی پر، توکلوا، تم توکل کرو، تم بھروسہ کرو، ان کنتم، اگر تم ہو، مسلمان. کتنی بڑی ہمیں یہاں پہ سکھایا گیا کہ اب ظاہر ہے مشکلات بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، تو کرنا کیا، اللہ کے اوپر توکل کرنا. فقالو، تو کہا انہوں نے، اللہ کے اوپر توکلنا، ہم نے توکل کیا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے جو عمل ہوتا ہے، جو اطاعت ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ دعوت حق اٹھے، جیسے ہی بتایا جائے کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے، تو وہ عمل جو ہے اللہ کے ہاں، وہ عمل کی اطاعت فوری طور پہ قبولیت کا انتہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بعض اوقات اس عمل کی اطاعت میں لیٹ کر جاتے ہیں، وہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی. ربنا،
اے ہمارے رب لا نہ تجل نہ تو بنا ہم کو فتنتاً آزمائش لقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں جو ہے نا ظالم، یعنی اب آپ دیکھیں نا، جب حق کی دعوت اٹھتی ہے اور جو لوگ حق قبول کر لیتے ہیں تو انہیں مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو تماش بین ہوتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اس کمزور، یعنی کہ اگر ایمان والا ہے ناکام ہوتا ہے تو اس کی کمزوری جو ہے وہ فتنہ، وہ ایشو بن سکتی ہے کہ لوگ، اب آپ دیکھیں نا، ہم آج ایمان والے کمزور ہیں تو اس کی کمزوری فتنہ بنی ہوئی ہے نا. تو اس چیز سے روکا گیا. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. اور اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فرعون تھا یا جو ظالم ہوتا ہے، وہ جو پکے کافر ہوتے ہیں، ان کو بولنے کا موقع مل جائے کہ دیکھو ہم صحیح تھے. آج ایسا ہی ہو رہا ہے نا. اب آپ دیکھیں بظاہر تو حق پنپتا ہوا نظر آ رہا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اسلام پر عمل کرنے والے یعنی مسلمان جو ہے کمزور ہیں، دنیا داری میں گم ہو گئے ہے نا. دنیا داری کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے. تو پھر کیا ہوتا ہے جب اسلام کی بات آتی ہے تو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو مسلمان تو ایسے کرتے ہیں، مسلمان تو اچھی مثال ہے نہیں. تو اس دعا میں ایک جو ہے میسج ہے. ٹھیک ہے، وَنَجِّنَا اور نجات دے ہمیں برحمتک آپ ساتھ اپنی رحمت کے من القوم الکافرین، کافر قوم سے. او ہے ہی نا، اور وہی کی ہم نے الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، باقی ہی اور اس کے بھائی کی طرف، ان یہ کہ تبوا تم دونوں ٹھہراؤ، لقومکما اپنی قوم کو. اب اس میں تسنیہ آ رہا ہے نا، کما جو ہے دونوں کے لیے آ رہا ہے. بی مصرن مصر میں، بیوتن اپنے گھروں میں، وجالو اور بناؤ، بیوتکم اپنے گھروں کو، قبلتن مرکز، واقیمو اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وبشر المومنین اور بشارت دے دیجئے مومنین کو. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، اب ہم پہلے اس کو ذرا دیکھ لیں کہ اس میں ہمیں کیا بات بتائی گئی ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں جادو کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جس پہ ہم فوراً جو ہے نا ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جادو جو ہے نا اس کا وقتی اثر ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا حصار کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ نعوذ باللہ اللہ کی پاور پر کوئی غالب آ سکے. یہ بات جتنی پکی آپ اپنے اندر بٹھا لیں گے نا، اتنا ہی کمزور آپ کے اوپر ہونے والا شیطان کا جادو کا وار ہوگا. یہ میں بہت 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 اہم بات بتا رہی ہوں آپ کو. ہم جب ڈرتے ہیں نا جادو سے، جادوگروں سے، شیطان سے، وہ ہمیں وہ ڈراتا ہے، وہ مزے لیتا ہے. تو کثرت سے وہ دعائیں کریں، کثرت سے وہ اذکار کریں جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سکھائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ پچھلی آیات آپ نے دیکھی، ولا یفلح الساحرون، کہ ساحر جو ہیں، یہ جادوگر جو ہیں، وہ فلاح پا ہی نہیں سکتے، کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. جب اللہ تعالیٰ خود آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو آپ کیوں ان کو کامیاب کرنے پہ تلے ہوئے؟ آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی بھی ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا یہی چیز ہوتی ہے، ذرا بھی کوئی معاملہ ہو کچھ انیوژل، فوراً کہتے ہیں جادو ہو گیا، اور یہ مطلب یہ چیز ہو گئی. دیکھیں اس نو ڈاؤٹ یہ چیزیں وجود تو رکھتی ہیں، مگر یہ اثر انداز اسی پہ ہوتی ہیں. جیسے آپ وہ جو پوسٹ تھی کتنی خوبصورت کہ جو جادوگر توبہ کر لی تھی، ایمان لے آیا تھا، اور جب اس نے اپنا ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس، آبزرویشن جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے اوپن کی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر موکل بھیجتا تھا وہ، تو وہ کہتے تھے، کسی کہتے تھے آواز آئی ہے مگر وہ نظر نہیں آیا، کسی کا کہتے تھے کہ وہ بالکل ہی نظر ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ کب ہوتا تھا؟ جب وہ اپنے اذکار کا حصار کمپلیٹ رکھتے تھے. دس از واٹ کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ سورج ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. سورج نکلنے سے پہلے صبح کے اذکار، سورج ڈوبنے سے پہلے شام کے اذکار، جس کو عصر کے اذکار اگر آپ کہہ لیں زیادہ مناسب ہے.
آپ پہلی فرصت میں جیسے عصر کی نماز پڑھیں نا، آپ عصر کے اذکار کر لیا کریں، تو آپ کو کوئی چیز شر نہیں پہنچا سکتی، ٹھیک ہے. اور فجر میں بھی جیسے ہی آپ نماز پڑھیں، نماز اول وقت میں پڑھا کریں، ٹھیک ہے. تو نماز جیسے ہی پڑھیں، آپ فجر کے جو اذکار ہیں وہ آپ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے. جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کا، میں اس لیے آپ کو ٹائمنگس بڑی امپورٹنٹ ہے اس پہ نا. بعض اوقات آپ جب مغرب کے بعد یا مغرب کے بالکل ہی قریب اگر کر لیں، اس پہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اثر رہ جائے، لیکن وہ بالکل آپ دیکھیں دوائیوں کا اثر سمجھتے ہیں آپ کہ آپ نے اینٹی بائیوٹک کا اگر کورس پورا نہیں کیا، یا جو ٹائمنگس کہیں ہیں ڈاکٹر نے اس حساب سے نہیں، رات کی دوائی صبح لے رہے ہیں، صبح کی دوائی رات کو لے رہے ہیں، تو یا لے ہی الگ اپنے ٹائمنگس سے چل رہے ہیں، تو اثر کیا خاک کرے گی. اذکار میں بھی ٹائمنگز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اذکار کا معاملہ رکھیں گے نا بہت مضبوط، تو انشاءاللہ ایسی کوئی چیز آپ کو اثر انداز نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہمیں. فلما القوا قال موسیٰ علیہ السلام ما جئتم بھی، کہ جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ جادو ہے. اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو جادو کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ فوراً سمجھ گئے تھے کیونکہ ان کے پاس معجزات ہوتے ہیں. نبی کریم جو تھے ان کے پاس بھی تھے، تمام تر انبیاء کرام کو معجزات دے کے بھیجا گیا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اچھا وہ قوم تو جاہل تھی نا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کو جادو کا نام دیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو نبی نے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جادو یہ نہیں ہے کہ جو میرے پاس ہے، جادو وہ ہے جو تم نے ڈالا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ جب انہوں نے بے تحاشا جادو، یعنی کہ جادو کی میں کہتی ہوں کہ بہت ہائٹ کی چیز جو ہے نا انہوں نے ڈال دی تھی، لیکن ان کا ایک عصا ڈالنا تھا کہ وہ سارے جادو کو نگل گیا. سمجھے بات؟ یہ ایک بہت بڑا پروو ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی جادو اثر کر جائے گا، جادو کا وقتی اثر ہوتا بھی ہے، مگر جیسے ہی آپ اذکار کا معاملہ کرتے ہیں، آپ جب اس کا توڑ کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز. اور پھر آگے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ان قریب اسے باطل کر دے گا. یعنی کہ جادو جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. باطل کہتے ہیں یعنی کہ وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. جھوٹا یعنی کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جھوٹ کا تو کوئی وجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. باطل کسے کہتے ہیں کہ جو وجود چیز نہیں رکھتی ہو، ٹھیک ہے. حق کے مقابلے میں چیز ہے نا باطل. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فساد کرنے والوں کی اصلاح نہیں کرتا. فساد کرنے والوں کا کوئی یہ جادو بھی ایک فساد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا یہاں پہ کہ جادو ایک تو بات، سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی دھرم برہم کر دے گا. اچھا آپ دیکھیں توکل سکھا رہے ہیں قوم کو، وہ اس توکل کی پہلی جو اگر آپ روشنی دیکھیں یا پہلا جو ایک اسٹیپ دیکھیں تو وہ تو ان کی اپنی زندگی سے نظر آ رہا ہے نا. توکل اس کا مطلب ہے سکھایا بھی جب ہی جا سکتا ہے جب آپ کے اپنے اندر توکل ہوگا. توکل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے پھوٹتا ہے پھر وہ آگے تک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور چیزیں آپ کتابوں سے پڑھ کر سکھا سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، مگر توکل سکھانے کے لیے آپ دیکھیں آگے سکھائیں گے توکل اپنی قوم کو. اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ آپ کو روکا ہے کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو کہتے رہتے ہیں، یا ایون ہم قرآن سے بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم اکثر و بیشتر زبان سے بھی کہتے رہتے ہیں ہاں بھائی اللہ پہ بھروسہ کر دیا، اللہ پہ توکل کر لیا، ہاں بھائی ہم نے، لیکن اندر سے ہم نے نہیں کیا ہوا ہوتا. اندر ہماری نا امیدی چل رہی ہوتی ہے، اندر ہمارے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا. یعنی سوال، توکل اپنے توکل پہ خود ہی سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں. کتنے بدنصیبی پہ والی بات ہوگی نا کہ اپنے ہی توکل کو خراب کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جب اللہ پہ توکل کر ہی لیا تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ بہتر کرے گا.
ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ آیت اس سے بھی زیادہ خوبصورت آ رہی ہے, وہ بھی ذرا سمجھے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, کہ اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے چاہے مجرم اس کو ناگوار سمجھے. اب یہ بھی ہماری آیت جو ہے نا, یہ آیت جو ہے ہماری زندگی سے بڑا ریلیٹ کرتی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ایک تو بات یہاں سے یہ اللہ کا قانون پتہ چلتا ہے, یہ قانونی آیت بھی ہے. وہ کیسے کہ اللہ کی بات پر کراہیت رکھنا, اللہ کے فیصلوں پر کراہیت رکھنا, کراہیت سمجھتے ہی ہوں گے, ناپسندیدگی کا اظہار یا جذبہ دل میں بھی رکھنا, یہ مجرمانہ روش ہے اور یہ مجرموں کا طریقہ ہے, گناہ گاروں کا طریقہ ہے. ہم نے تو آج تک یہ بات سیکھی نہیں. اچھا ہمارے دلوں کے اندر اب میں بڑی گہری باتیں کہہ رہی ہوں, اکثر و بیشتر اللہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا, کیونکہ وہ ہمیں سمجھ نہیں نہ آیا ہوتا, تو ہمیں لگتا ہے کہ مطلب یہ کیوں, یہ شاید ایسے نہیں, ایسے ہوتا تو وہ زیادہ اچھا. مثلا چلیں اب میں یہ چیز لے لوں, آزمائش. مثلا عام طور پہ ہمیں کراہیت کس چیز سے آتی ہے, ہمیں کیا چیز ناپسند آتی ہے؟ آزمائش یا صدمے یا پریشانی, کوئی بیماری آ جائے, کوئی اموات کا معاملہ آ جائے, کوئی نقصان آ جائے, کوئی مطلب بزنس میں نقصان ہو گیا, کوئی اس قسم کا معاملہ, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ کیوں آ گیا, اچھے بھلے تو چل رہی تھی زندگی, بھائی اس کی کیا ضرورت تھی, ہے نا. انسانی سوچ یہی کہتی ہے نا. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے وہ یاد کر لیں. وہ تینوں کام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے یہ نا, ان کو مطلب جیسے کہتے ہیں نا, ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے اور ان کو پسند بھی نہیں آئے, مگر وہ کام تھے اللہ کے فیصلے والے. اور بظاہر اگر انسانی آنکھ سے دیکھا جائے نا, اس تینوں ہی کام جو ہے نا وہ نہ سمجھ آنے والے تھے. بھئی ایک بچے کو باہر دینا اور ایسی دیوار کھڑی کر دینا جہاں کے لوگ ایسے ناشکرے اور بڑے بدلحاظ اور مہمان نواز بھی نہیں ہیں, اور آپ کو صاف انہوں نے منہ پھاڑ کے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. تو انسانی سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کے تو پاس 2 منٹ بھی نہیں رہنا چاہیے, چلو بھئی آگے سفر کرو. اور کسی کا قتل کر دینا یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے, اور کسی ایک کشتی جا رہی اچھی بھلی, اس میں بلا وجہ سوراخ کر دیا. انسانی سائیکالوجی, ہیومن سائیکالوجی کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ تینوں کام ڈیمیج والے کام ہیں, ہے نا. تو ہماری زندگی میں بھی اب آ جائیں اپنی زندگی پہ, اپنی زندگی کی طرح. اب میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اپنی زندگی میں جھانکیں, کیونکہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں, میں بھی اپنے اندر جھانک رہی ہوں. ٹھیک ہے, جھانکیں. آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا معاملہ آیا ہوگا جو آپ کو لگا بھائی یہ کیوں آیا, اس کے بغیر بھی تو مطلب کام ہو سکتا تھا. یا اچھا ہمیں تو یہاں تک ہوتا ہے جب ہم دین پڑھ لیتے ہیں, بھائی اللہ تعالیٰ کسی اور چیز سے ہمارا امتحان لے لیتا, ہم تو یہاں تک ہم اپنی چوائس پہ چل رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمارے ذہن میں تو یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر کوئی اور امتحان لے لیتے نا تو وہ زیادہ صحیح تھا, یہ والا امتحان, کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو ہمیں آزمانے کے لیے آئی ہے. تو ہم اس میں بھی جو ہے نا ہم چوائس پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلانے کی آزمائش زیادہ اچھی تھی, میرے اوپر یہ والا آیا. اچھا پھر ہم آزمائش کے اس پہ بیک گراؤنڈ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, اگر ہم یہ کر لیتے تو یہ آزمائش نہیں آتی, اگر ہم یہ دھیان رکھ لیتے ہم وہ نہیں کر, ہم یہ چیز نہیں آتی, اگر ہم اس کا خیال رکھ لیتے. دیکھیں وہ اگر تقدیر میں تھی نا تو وہ آنی تھی, ہے نا. اور اس میں وہ آپ کو ڈیمیج لگ رہا ہے مگر وہ آپ کے لیے اچھا ہے. یہ ابھی اصل میں کیا کہ ایک ریسنٹ ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا بڑے مزے کا, ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹا سا معاملہ تھا تو اس کو, اب میں بھی یہی بات ہے, میں بھی سوچ رہی ہوں, اور میں یقین کریں میں مسلسل ایک ہی بات سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ چیز کیوں, اس میں کیا خیر تھا. اچھا پھر بہرحال میں کافی سوچتی رہی, اذکار پڑھتی رہی, استغفار پڑھتی رہی, آہستہ آہستہ اس ڈیمیج والی چیز میں مجھے خیر نظر آنی شروع ہوئی. میں مسلسل اس سے بھی آگے بڑھی. میں نے پتہ کیا کیا کہ جس ڈیمیج پہ جو چیز جاری تھی یا جس کی جو بھی, میں نے اس کے لیے دعائیں شروع کر دی لٹرلی. اور نہ صرف دعائیں بلکہ خوشگمانی, اور خوشگمانی بھی, اور خوشگمانی کے ساتھ میں آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, دعا شروع کر دی اور خوشگمانی کے ساتھ دعا مانگی میں نے. اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ مجھے جو چیز ملی وہ میں کہتی ہوں آؤٹ کلاس کچھ اور ہی معاملہ میرے ساتھ ہو گیا. میرے ساتھ اتنا خیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ میں خود حیران کھڑی. اور پھر پیچھے مڑ کے میں نے اپنا سفر دیکھا. میں نے کہا پہلے میں علم کے سفر پہ روانہ ہوئی. میں نے کہا یہ چیز آ جاتی ہے نا بیچ میں, کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے, کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے. انسان کے زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کی میڈ نہیں آ رہی, بعض اوقات اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں نا. جیسے آج کا ہی بتاؤں, میڈ دیر سے آئی اسی لیے کلاس دیر ہوئی نا, مگر وہ تھوڑی دیر کے لیے تو میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا دیکھو میرا سارا شیڈیول جو ہے نا ڈسٹرب ہو گیا, مگر میں نے اس کو کچھ اور طریقے سے. آپ کو آج جو 2 کلاسیں ہوئی ہیں نا وہ اسی کی مرہون بدولت ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے آلریڈی میں ایک چیز کے لیے تو میں پریپیئر ہی تھی. میں نے کہا چلو اب 2 کلاسز ایک ساتھ کریں گے. بظاہر دیکھا جائے ٹائم شارٹ ہو رہا ہے, بظاہر دیکھا جائے, لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ میں نے کہا اس کا نہ دیر سے آنا خیر ہو گیا میرے لیے. ٹھیک ہے نا, صحیح. تو وہ چیز ہم آپ سمجھا, میں آپ کو ای کیو سکھا رہی ہوں. یو انڈرسٹینڈ واٹ از ای کیو؟ ایموشنل کوشچن. ٹھیک ہے نا, کہ ہم آئی کیو تو بڑی اچھی ہو جاتی ہے. ہم آئی کیو پہ ہمارا سارا فوکس آئی کیو پہ ہوتا ہے, جو ہمارا اتنا کام بھی نہیں آتی آئی کیو تو ہے نا. تو لیکن ای کیو جو سب سے زیادہ کام آتی ہے اس پہ ہمارا کوئی ورک آؤٹ نہیں ہوتا. کوئی ہمارا ہم نے کوئی ایموشنل جو ہمارا ایموشنس کے اوپر نہ ہمارا کام ہوتا ہے, نہ ہمارا ورک آؤٹ ہوتا ہے, نہ ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, نہ ہم ان کو سنبھالنا یا کنٹرول کرنا سیکھتے. اسلام از آل, مجھے لگتا ہے آل تو نہیں کہوں گی لیکن موسٹ آف ای کیو. آئی کیو بھی ہے کیونکہ اس میں ای کیو, لیکن موسٹ ہے اس میں کہ ایموشنس کو آپ کے ایموشنس, آپ کے رویے تو چیک ہو رہے ہیں. حالات تو وہی آئیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. کہ اس کا ایموشن کچھ ہے, اس کا ایموشن کچھ ہے, تو پھر اس کا اجر کچھ اور اس کا اجر کچھ. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ توکل کرنا اور اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جائیں. یعنی بعض اوقات آپ کو لگے گا کہ یہ جو فیصلہ اللہ کا ہے شاید کیونکہ انسانی آنکھ ہے نا, تو ہم شاید سمجھیں گے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا شاید. اور انسان جو اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے وہ تو کرائیت رکھتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہا ہے. مجرم لوگوں کا تو رویہ یہ ہوتا ہے نا, اور یہ کس کا رویہ ہوتا ہے؟ مجرم گناہ کاروں کا, کہ اللہ کے فیصلوں پہ سوال اٹھا دیتے. لوگ اٹھاتے نہیں ہیں کیا؟ آپ کو ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں آپ کو. بہت سے لوگ آپ کو یہ جملہ کہتے ہوئے ہماری تو تقدیر ہی خراب ہے, ہمارے اوپر ہی آتی رہتی ہے, ہم ہی مطلب ایسے لوگ آپ کو ایسی غلط باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دس از واٹ اباؤٹ کہ انہوں نے ای کیو پہ کوئی کام نہیں کیا. وہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے مطلب میرا تو بڑا ہی عجیب قسم کا میں نے دیکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ہی جو ہے گناہ گار ٹھہرا دیں. آپ ہر جگہ پہ علم کو اور حکمت کو ساتھ لے کے چلیں, تو آپ کی زندگی برتنے کا رویہ ہی چینج ہوتا چلا جائے گا. کتنی زبردست بات کہ آئندہ اس آیت کے بعد آپ یا میں یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر کوئی سوال اٹھائیں اس آیت پڑھنے کے بعد. 82 آیت, کیونکہ اللہ نے قانون بتا دیا کہ یہ تو مجرم لوگوں کا گناہ. مجرم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے گناہ گار ہی ہوتے ہیں نا. اور مجرم تو گناہ گار سے بھی ذرا بڑے ہی ہوتے ہیں. گناہ گار تو پھر بھی شاید بھگت کے جنت میں چل جائے, مگر مجرم وہ تو ہمیشہ دوزخ میں ہی جائے گا. تو مجرم لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر کراہیت برتتے ہیں. اللہ کے فیصلے آپ دیکھیں نا, انسان کی ساری پریشانیاں جو ہیں یہ کہ اس کو وہ چیز پسند نہیں آ رہی جو اس کی زندگی میں چل رہی ہے, اس کو وہ چیز پسند آ رہی ہے جو دوسرے کی زندگی میں چل رہی ہے. پریشانی یہی ہے نا, یہی ہماری پریشانی. ہم کس چیز کو پریشانی کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ ہم کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھی یہ ایسے ہو, وہ ایسے ہوا نہیں, ہم پریشان ہو گئے, ٹینشن میں چلے گئے, ڈپریشن میں چلے گئے, گولیاں آپ دیکھیں نا موسٹ, آپ کو پتہ ہے میں نے اس پہ اسٹڈی کیا ہوا ہے, موسٹ آف آپ کی جو ڈیزیز ہے نا وہ آپ کی سائیکالوجی سے ریلیونٹ ہے. جب آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل میں جو ہے نا دھرم بھرم جب ہونا شروع ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کا جسم بھی دھرم بھرم ہوتا ہے. This is what medical sciences is telling nowadays. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی بات میری؟
صحیح. تو پھر کرنا کیا ہے کہ میں آپ کو ایک نیا ہی رویہ سکھانے جا رہی ہوں آج, کہ آپ نے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے نا, جو بھی چیزیں آپ اس میں علم کا سفر کریں, اور اچھا علم کا سفر کریں. علم تو پازیٹیو ہوتا ہے نا, نیگیٹو تو ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب وہ تو پھر غیر نافع علم, تو پھر ہم اس میں تو ہی نہیں. یہاں تو علم پازیٹیو والی علم, نافع علم کی بات ہو رہی. اس میں یہ سیکھیں. دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کا طریقہ تھا اپنی آزمائشوں پر علمی جو ہے نا تجزیہ کرنا. یہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا تھا نا. ہم اپنی آزمائش, ہم تو دوسروں کی آزمائشوں کے اوپر زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں دیکھا اس نے وہ کیا تھا, اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہوا. اللہ کا دین اس لیے نہیں ہے. اللہ کا دین اس لیے کہ ہم اپنے آزمائشوں, اپنی پریشانیوں پر ذرا سوچیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے کیا آیا. کچھ تو ہم نے گڑبڑ کی ہے, کچھ تو غلطی کی ہے. پھر جب آپ سفر شروع کریں گے نا, علمی سفر, تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگا کہ اچھا شاید میرے سے یہ مسٹیک, اور کچھ نہیں تو آپ کو پتہ یہی تھا کہ میں نے بدگمانی کر دی تھی. وہ دیکھیں نا, وہ گمان والا, اچھے گمان جو رکھتا تھا, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ کسی کو جنتی اگر دیکھنا ہے نا, دیکھ لو جنتی. اور اس میں کوئی خاص, وہ بتاتے ہیں صحابی کہ کوئی ایسی خاص وہ نہیں تھی, بس ہماری طرح ہی نماز پڑھتا تھا, ہماری طرح روزے رکھتا تھا, سب کچھ. لیکن بس اس میں جب پوچھا گیا تو اس نے کہا, اور یہ وہ چیزیں جو اندر ہوتی ہے نا, بظاہر عبادت سے تو نظر نہیں آتی کہ اندر گمان کیا چل رہے ہیں. تو کہا کہ میں کسی کے متعلق کینہ نہیں رکھتا, بدگمانی نہیں کرتا. واو, کیا زبردست پرسنالٹی. ٹھیک ہے نا. تو ہماری بہت ساری ٹینشنز, پریشانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم بدگمانیاں پال لیتے ہیں, ہم غلط فیلنگز اندر رکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اگر کسی نے برا کیا یا کچھ بھی, تو ہم اس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچ رہے ہوتے. اس کا بھی تو کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا نا, اس کا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. مطلب میں کہتی ہوں انسانی دل بہت نرم ہونا چاہیے. اس کی بھی کوئی پوزیشن ہوگی, اس کی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ادھر سے آپ کے اندر خیر کے بیج جو ہے نا پھوٹنے شروع ہوں گے. ادھر سے آپ کے سیلز میں, یوں کہہ دوں اگر میڈیکل سائنسز میں, سیلز ریکور ہونے شروع ہو جائیں گے. پازیٹیوٹی آپ کے اندر زیادہ آنی شروع ہو جائے گی. ہیپی ہارمونس جو ہے نا ڈیولپ ہونے شروع ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کیا سمجھے اس بات سے؟ کوئی پوائنٹ اگر بتانا چاہیں. میں نے تو بہت بڑی, میں نے اس آیت کو بڑا انجوائے کیا. جیسے ہم یہ سوچیں کہ جیسے ہمارے لیے یہ چیز غلط ہے کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو ان کے نزدیک بھی ہماری کوئی بات غلط ہے. ہاں یس, ان کے نزدیک بھی ہماری کوئی بات, وہ بھی تو, ہم بھی تو یہ چیز دیکھیں نا کہ ان کے نزدیک. یس, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمیں اپنے ایمان کا لیول دیکھنا ہے نا, تو جب ہمیں پہ کوئی آزمائش آئے نا, تو اپنا فرسٹ تھاٹ دیکھیں. ہم سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں, ہم اس کو بیٹھ کے روتے ہیں, ہم سولوشن سوچتے ہیں, یا ہم اس میں اللہ کی حکمت ڈھونڈتے ہیں. ہمارا فرسٹ تھاٹ بہت میٹر کرتا ہے. بہت میٹر کرتا ہے. ویری گڈ, دونوں پوائنٹس آپ کے بہت اچھے ہیں کہ نا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ کہ ہم, اور یہی چیز ہے کہ ہم جب ہمارے پر کوئی بھی سڈن کچھ آتا ہے تو ہم, اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرسٹ صدمے, وہ جو ہوتا ہے نا فرسٹ صدمہ, ویسے تو صبر فرسٹ صدمے پہ ہی ہوتا ہے, لیکن فرسٹ تھاٹ بعض اوقات نہیں بھی ہماری کلیئر ہو, کیونکہ ہم اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں نا. تو کوئی بات نہیں, آپ اس پہ ورک آؤٹ کریں. آپ اس فرسٹ تھاٹ کی بھی معافی مانگ کے اگلا سفر شروع کریں. یعنی ہوتا ہے نا بعض اوقات ہمیں ایک دم کوئی سنتے تو آنسو نکلتے ہیں, کوئی ایک دم دل میں تو برا ہی خیال آتا ہے, تو اس پہ معافی مانگ لیں. اگر آپ کی ابھی اتنی ٹریننگ نہیں ہو رہی, کوئی بات نہیں, اس پہ معافی مانگ لیں, لیکن حکمت ضرور سمجھے اس کو, اور اس کو سوچے ضرور, اس پہ غور و فکر کریں. یہ آپ کی عبادت ہے. ہم صرف نماز روزہ کو عبادت سمجھتے ہیں. اپنی آزمائشوں کے اوپر غور و فکر کرنا, اور ان کے اوپر اچھے دل کے ساتھ سرخرو ہونا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اللہ نے ڈالا ہے نا, اللہ ہی نکالے گا. اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے ان چیزوں سے نکل آنا, یا ان چیزوں سے سروائیو کرتے رہنا. جیسے ایک خاتون تھی, اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے, اور اس دوران اس خاتون کے اس کا سطر بھی, جیسے ہوتا ہے نا, سطر سے مراد تو ایک انسان کا چہرہ جیسے اوپن ہو جانا, اس طرح سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صبر کرو تو تمہیں اس کا اجر ملے گا. تو بولے ٹھیک ہے میں صبر کروں گی, لیکن بس اتنا دعا کریں گے میرے سطر نہ کھلا کر, ہے نا.
آپ کو جگہ جگہ آپ کو ایسے ملیں گے کسی کے بھی، یعنی آپ دیکھیں میں نے آپ کو اکثر بتایا ازواج مطہرات میں سے سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا سوائے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا اولاد نہیں تھی. حالانکہ شادی کے بعد ہمارے ہاں پہلا جو ایک جسے کہتے ہیں سوال کہتے ہیں یا پہلے جو ایک سوچ کہتے ہیں وہ یہ ہوتی کہ اولاد. پورا معاشرہ آپ کے سامنے سوالیہ نشان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کی اولاد کہاں ہے. اور ہمارے یہاں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں وہ نسل کیسے بڑھے گی اور یہ وہ بہت ساری چیزیں. جیسے ہم کوئی بادشاہ سلامت ہے، پتہ نہیں کتنی جائیدادیں جس کو وارثین بھی چاہیے ان کے، مطلب یہ ویسے تو کانسیپٹ وہیں سے آیا ہے، بادشاہ سلامتوں سے ہی آیا ہے. ہم تو بادشاہ سلامت ہیں بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو نا لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں ان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. ہو گیا ٹھیک ہے، زندگی ہے، زندگی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، نہیں اولاد کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور کام کر لیں گے، ہے نا. یعنی مومن کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ جس طرح چلائے بس ایسے ہی چلنا ہے. اللہ اس میں چلانا چاہتا ہے ہم اس میں چل کے خوش ہیں، اللہ اس میں رکھنا چاہتا ہے ہم اس میں رکھ کے خوش ہیں، اللہ اس کو ہمارے پر چاہتا ہے ہم ایسے چلیں تو ہم اس طرح سے چل جاتے ہیں. مومن کا رویہ یہ ہے. مومن اپنی گریس کو قائم رکھتا ہے. مومن کی گریس ہوتی ہے، مومن کا ایک روب ہوتا ہے جو کہ معاشرے کے اوپر پڑنا ہی چاہیے. اب دیکھیں نا آج کل مومن کتنے ڈسگریس ہو گئے، بالکل گریسفل نہیں رہے. میں بعض اوقات کوئی میڈیا کی کوئی چیز آ جائیں جو لڑکیاں خواتین عجیب، میں کہتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کسی نے سکھایا بھی نہیں ہے. ایسے عجیب اتنی اونچی اونچی شرٹیں اور جو عجیب غریب قسم کی چیزیں پہن کے باہر مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں. مطلب کوئی گریس ہوتا ہے نا، انسان کا کوئی گریس ہوتا ہے، خود بھی اندر ایک گریس، یعنی کہ اس کا مطلب اندر ہی گریسفل نہیں ہے تو باہر کیا گریسفل ہونا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جو ہے نا سمجھنے کی ہے، اور کبھی بھی انسان اس کے بعد جو ہے اللہ کے فیصلوں پہ کبھی سوال نہ اٹھائے اور کبھی سوچے بھی نہیں کہ اللہ جو ہے نا مطلب اللہ جو ہے نا ہمارے ساتھ کبھی کوئی غلط بھی کر سکتا ہے. اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو جو ہے نا وہ تو کوئی یہ نا نہیں کرتا، ان کو کوئی ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ پہلے بھی آ گیا اور پیچھے آگے بھی یہ آئے گا. پس موسیٰ علیہ السلام نے اگلی آیت ہے نا 83 میں، پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی جو ہے وہ ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے. اور واقعہ میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور یہ بھی اس بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اچھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے. اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا، ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا. صحیح ہے. اچھا ایک تو بات یہ کہ بہت تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ، اور اس میں بھی یعنی کہ نوجوان ذریت کا ذکر آتا ہے نا، آف سپرنگس تو جو ہے وہ نوجوان ہی ہوں گے نا ڈیفینیٹلی. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ، اور میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے ہی بتا دیا کہ نا ذریت ذریع سے بھی نا پھیلانا پیدا کرنا، یہ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے نا نوجوان طبقے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ موسٹلی جو جب کبھی بھی کہیں دین کی یا کوئی نئی، آپ دیکھیں ایون صرف دین کا معاملہ نہیں، کہیں کوئی تحریک بھی شروع ہوتی ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے کسی، تو عام طور پہ جو ہے ینگ طبقہ جو ہے نا زیادہ اس میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرتا ہے. کیونکہ ان کے اپنے مفادات نہیں ہوتے، انہیں ویسے بھی مسائل کا اتنا ادراک بھی نہیں ہوتا کہ آگے کیا مسائل آ سکتے ہیں کیا نہیں، ٹھیک ہے. وہ کمپرومائز نہیں ہوتے، نہ ان کا دین کمپرومائزڈ ہوتا ہے نہ ان کی لائف کمپرومائزڈ ہوتی ہے، تو وہ کود پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ایک تو بات یہ. اچھا اور بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے کیونکہ انہیں فرعون کا خوف تھا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ کا خوف اسی وقت آتا ہے جب بندہ بندوں کے خوف سے آزاد ہوتا ہے. اگر بندہ بندوں کے خوف میں پڑا، دیکھیں بندہ تو بندے جیسا ہی ہے نا، مطلب مجھے تو اس خوف کی آج تک ویسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا سائیکالوجی ہے. جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی آپ کے جیسا ہی بندہ ہے، تو پھر اس سے کیوں ڈر رہے ہیں؟
وہ کیا کر لے گا؟ آپ کو کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو کبھی بھی جو بندہ مومن ہے نا وہ اپنے جیسے بندوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا. وہ جیسے وہ مٹی کا بنا ہوا نا ویسے ہی وہ مٹی کا بنا ہوا. بلکہ اگر بندہ مومن ہے یعنی ایک انسان مومن ہے, ایمان رکھتا ہے, اللہ کے جو ہے فرائض, اللہ کے جو رکھے ہوئے فرائض ہیں ان پر عمل کرتا ہے, عبادات کرتا ہے, تو وہ تو زیادہ اللہ کا بندہ ہے, تو اللہ اس کی سائڈ پہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو آپ اگر تو جو عبادت گزار اچھا مومن بندہ, اللہ تو اس کی سائڈ پہ ہوگا نا. اللہ اس کی سائڈ پہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ہمارے لیے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہماری والی سائڈ پہ, یہ بھی تو کتنی بڑی خوشخبری ہے. تو انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ وہ ظالم نہ بنے, مظلوم بے شک ہو جائے, مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. ہم بعض اوقات یہ روش اختیار کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں چلو بدلہ لے لیں, تو لیکن بدلے میں پھر تھوڑا سا ہی جو ہے نا وہ گنجائش نکل جاتی ہے کہ آپ ذرا سا 1-2 پوائنٹ اوپر ہوئے تو آپ ظالم کہلائے جائیں گے. اس کی بنسبت اگر آپ مظلوم رہیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے, کمزور رہیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کمزوروں کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ مظلوموں کے ساتھ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے. تو اللہ کا خوف جو ہے نا وہ انسان کو بندوں کے خوف سے آزاد کرتا ہے, اور اگر کبھی آ بھی جائے آپ پہ تو اس کی نفی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں ان تھوڑے سے لوگوں میں حضرت آسیہ علیہ السلام بھی تھی, وہ بھی تو ایمان لے آئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی. اور فرعون جو بہت تکلیفیں دیتا تھا, میخیں گاڑ دیا کرتا تھا ہاتھوں میں یہاں تک آتا, مگر انہوں نے ایمان کبھی نہیں چھوڑا. اور ان کے گھر میں رہ کر, مطلب آپ دیکھیں کہ ہم تو کہیں اور رہ کر بھی ہمارے گھر میں کوئی انسان جو ہے دخل اندازی نہیں کرتا, پھر بھی ہم گھر بیٹھ کے دنیا والوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں جن کے سامنے ہمارے گھر کا دروازہ ہے. مگر حضرت آسیہ علیہ السلام تو اسی محل میں موجود تھی کہ جن کا جو ہے کوئی آڑ بھی نہیں تھی فرعون کے ظلم سے, اسی گھر میں موجود تھی نا, اسی محل میں موجود تھی. اس کے باوجود وہ ایمان پر عمل کر گئیں, ایمان کو بچا گئیں, اور کتنی بڑی چیز مانگ گئیں, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت, اللہ اپنے پڑوس میں مجھے جو ہے نا جو اپنا گھر عطا کرنا. کیونکہ دیکھیں نا ان کی آزمائش بھی ایسے, اپنا گھر تو ان کے لیے جیل خانہ بنا رکھا تھا فرعون نے, تو ان کی دعا بڑی پیاری تھی, اور انہوں نے دعا مانگ لی, بڑی زبردست قسم کی دعا, کہ ان کا یہاں تو گھر میسر نہیں ہے. اور گھر وہی ہوتا ہے, اس سے یہ بھی بات کہ گھر حالانکہ ویسے فیسلٹیز وائز تو تھا, محل تھا, مگر ایمان کی کوئی فیسلٹی اس میں موجود نہیں تھی. بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں ہر قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, مگر ایمان پر عمل کرنے کی فیسلٹیز نہیں ہوتی, یا ایمان کے لحاظ سے سہولیات نہیں ہوتی, یا ایمان یا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایمان وہاں پر جیسے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ غالب نہیں ہوتا. یعنی آپ کو اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہاں اسی گھر میں مشکل ہو رہی تھی. بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسا ہوتا ہے, گھر کے کام کا بڑا بوجھ ہوتا ہے, بعض اوقات نماز آپ کی بڑی جلدی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے, بعض اوقات ایسے لوگ ساتھ ہوتے ہیں جو بدعت کرتے ہیں, تو وہاں پر آپ اپنے دل میں کھچاؤ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ کیسے دیں, ہے نا. تو گھر تو وہی گھر ہوتا ہے جہاں پر ایمان کی فیسلٹی موجود ہو, ایمان کی لگژری, ایمان از اے لگژری. ہم اور چیزوں کو لگژری میں سمجھتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ گھر کی سب سے بڑی لگژری ایمان ہے, کہ جہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ ایمان پر چل سکیں, اسلام پر عمل کر سکیں. وہ گھر دنیا کا سب سے خوبصورت گھر ہے, سیریسلی. اگر آپ دیکھیں بعض اوقات آپ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں نا بڑے بڑے گھروں سے, کبھی ان کے اندر جا کے حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ کبھی کبھار لوگوں کی دنیا داری کی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں, آپ ان کی لائف میں دیکھیں وہ دنیا داری. آج کل جیسے میں دیکھتی ہوں نا فیمیلز جو, کیونکہ یہ قیامت کی نشانی بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ کاروبار میں, اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوگی. تو میں صحیح بات بتاؤں, میں جب فیمیلز کو دیکھتی ہوں نا کہ وہ کاروباری سرگرمیوں میں یا ان چیزوں میں پڑی نہیں, تو مجھے نا
تھوڑی سی فکر بھی ہوتی ہے. ان کے پاس بڑی اچھی فیسلٹی تھی کہ یہ اپنے اللہ کو راضی کر سکتی تھی, تھوڑی قناعت کے ساتھ زندگی گزار لیتی, تھوڑا سا اپنے آپ کو کم میں رکھ لیتی, لیکن اپنے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر لیتی. کیونکہ جب ہم ان جھمیلوں میں پڑتے ہیں نا تو اس کا اثر بہرحال ہماری دینی زندگی پہ پڑتا ضرور ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے خالی رکھا ہوتا ہے, اپنے دین کے لیے چن کے رکھا ہوتا ہے, اپنے دین کے لیے ریلیکس رکھا ہوتا ہے, اپنے دین کے لیے جو ہے نا اور چیزوں سے بچا کے رکھا ہوتا ہے. تو می اینڈ یو جو ہے نا ہم اسی قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں الحمدللہ. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں اس بات کو, انجوائے کرتے ہیں آپ اس ایمان کو اور ایمان کی لگژری کو. ہم تو لگژری کچھ اور سمجھتے ہیں نا. اگر آپ اللہ کے دین کو سمجھیں گے نا, آپ کو جنت لگژری لگے گی, آپ کو ایمان لگژری لگے گا, آپ کو پردہ لگژری لگے گا, آپ کو نماز لگژری لگے گی, آپ کو ریلیکس ٹائم مل گیا نماز پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا بھئی, ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, اس میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ آرام سے مزے سے عبادت کریں. آپ کو روزہ لگژری لگے گا, آپ کو حج اور عمرہ لگژری لگے گا, آپ کو زکوٰۃ لگژری لگے گا, آپ کو ہر جو ہے نا یعنی اخلاقیات, آپ کو سب چیزیں لگژری لگے گی. دس از واٹ لگژری از. جو دنیا کی بھی لگژری ہے اور آخرت کی بھی لگژری ہے. جو آپ کو جو لگژری یہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک پہنچا دے گی آپ کو. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو یہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو بچایا ہے نا, اور ہمیشہ جو اس کے کفر کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو دیا. ان کو جو ہے نا کبھی بھی پنپنے نہیں دیا, ان کو ایک لمٹ دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ بعد میں کہہ نہ سکے کہ بھئی ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا تھا. تو ان کو لمٹ دی, آنا چاہو, ان کو آزادی بھی دی, آنا چاہو تو تم دین کی طرف آ جاؤ, نہیں آنا چاہو نہیں ہو. لیکن اس کے بعد اللہ کا سسٹم بھی بڑی خوبصورت ہے. جو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مصرف لوگ ہوتے ہیں نا, یہ جو حد سے گزر جانے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو ہے نا فائنلی ان کا قلع کما کر دیتا ہے, ان کو خاتمے کی طرف لے جاتا ہے. سمجھ آئی بات. اور پھر مسلمان کا رویہ یہاں پہ سکھایا گیا کہ مسلمان کا رویہ, ایک اوور آل رویہ کیا ہے, توکل علی اللہ, اللہ پہ توکل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اللہ پہ توکل جو ہے نا مکمل نہیں کر رہے ہوتے. اگر اللہ پر توکل کرنا, میں تو کہتی ہوں اگر ہم صرف یہی سیکھ دیں نا, بس ٹھیک ہے اللہ پہ بھروسہ, بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا, اللہ مالک ہے نا ہمارا, اللہ اچھا کرے گا. میں نے پرسنلی, میں آپ کو اپنی آبزرو, میں نے جب بھی اتنی مضبوطی کے ساتھ سوچا, وہ اگر اس میں کوئی خرابی, کسی چیز میں کوئی خرابی بھی تھی نا, وہ بھی خیر میں تبدیل ہونی شروع ہو گئی. تو یہ تو پھر اچھی بات ہو گئی نا. ٹھیک ہے, تو اس دنیا میں اللہ پر توکل جو ہے نا وہ آپ کو کامیاب کرواتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں آپ کو کامیاب کراتی, نہیں, اللہ پہ توکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا. اور پھر انہوں نے دعا بھی کی توکل کے ساتھ کہ ہمارے رب ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ, اور فتنے کی میں نے آپ کو ابھی بتا دی تھی, پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فتنے کا جو ایک کانسیپٹ تھا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی, تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو, تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور نماز کے پابند رہو, اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں. یعنی اس کا مطلب ہے اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو, اور ان کا رخ اپنے قبلے, یعنی اس وقت کا قبلہ کیا تھا, بیت المقدس تھا نا, تو اس طرف کر لو. ٹھیک ہے, یعنی عبادت کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں جہاں پہ کوئی فرعون کا جو ہے نا کارندوں کا تمہیں ظلم, یہ پہلے کی بات ہے جب ابھی نکلے نہیں تھے سمندر پھاڑ کے اس وقت. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کی جو ہے نا 7 آیات کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک, اچھا اب حدیث, اس کو اینڈ کر کے پھر حدیث کلاس کرتے ہیں.